وہ اس کا خلاصہ آ رہا ہے، اور وہ کتاب اگر ہو تو وہ کتنی بڑی ہوگی جو اس کو شارٹ کر کر کے خلاصہ بنایا ہے. تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وَمَرَغَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ، حضور کی قبر انور کی مٹی پہ اپنا رخسار ملتے تھے. تو جنہوں نے چومنے کا جواز ثابت کیا ہے وہ حضرت بلال کے عمل سے کیا ہے. اسی طرح حکم آیا، مروان بن حکم، مدینہ المنورہ میں، تو اس نے دیکھا کہ حضور کے روضہ انور کے اوپر کوئی شخص ایسے بازو پھیلا کے تو حضور کے روضہ انور کو چوم رہا ہے، حضور کی قبر کو چوم رہا ہے، اپنے رخسار رگڑ رہا ہے. تو اس نے جھڑکنے کے انداز میں کہا کون ہے؟ تو وہ جو چوم رہا تھا نا، وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا. اس نے سر اٹھا کے کہا اللہ اکبر، میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا ہوں. تو جب وہ بولا تو اب مروان کو پتا چلا یہ کون ہے. فائزہ ہوا الشیخ ابو ایوب انصاری، یہ صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے. تو یہ دو واقعات ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کا عمل ہے تو چومنا جائز ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، جب کوئی چوم رہا ہو تو شک پڑتا ہے کہ سجدہ ریز نہ ہو رہا ہو، تو اس لیے احتیاط کرنے لازم ہے. یہ علماء کے مابین اختلاف ہے. اعلی حضرت کا موقف اپنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں احوط یہ ہے کہ نہ چوما جائے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چوما جائے. میرا خیال یہ ہے کہ اعلی حضرت نے جو کہا وہ درست کہا، اور ان دو اصحاب نے جو چوما اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک مدت کے بعد یہ آئے تھے حضرت بلال حبشی، اور ان کی کیفیت تھی. تو اگر کوئی اس کیفیت میں ہو تو اس کا حکم اور ہے، لیکن اگر آپ عام حالت میں ہو تو پھر یہی ادب ہے کہ آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں اور سلام پیش کریں، فاتحہ پڑھیں اور واپسی. اللہ اکبر. والا حضرت نے یہ سب کچھ واضح کر دیا. پھر خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان کو، خواتین کو مزارات پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اللہ اکبر. تو بڑا سخت موقف دیا. کہا تم یہ پوچھتے ہو، مجھ سے یہ پوچھو جانے والی عورتوں پر لعنتیں کتنی پڑتی ہیں، یہ نہ پوچھو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو اگر محارم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، وہاں اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، تو پھر یہ موجب لعنت ہے. جن لوگوں نے خواتین کے جانے کا جواز بیان کیا ہے اور کہا کہ جو حضور نے اجازت دی تھی اس میں خواتین بھی شامل ہیں، تو انہوں نے بھی شرائط پہ دیا ہے، اور وہ شرطیں ہیں کہ عورتیں وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، محارم کے بغیر نہ ہو، پردے کے بغیر نہ ہو، اور وہاں جزا فضا نہ کریں، آہ و بقا نہ کریں. یہ چار شرطیں پائی جائیں تو پھر جائز ہوتا ہے کم از کم، ضروری نہیں پھر بھی. اور اگر یہ چار شرطیں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہے، تو پھر عورتوں کا نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہے اعلی حضرت نے ہمیں جو پاکیزہ ستھرا نکھرا ہوا مسلک دیا ہے. اب ہمارے جوہلا، سنی کہلانے والے، مسلمان کہلوانے والے اگر قبروں پہ جا کے سجدہ ریز ہوں، یا ماتھے رگڑیں، یا اس طرح کے امور بجا لائیں، یا دھاگے باندھتے پھریں اپنے ہاتھوں کے اوپر، یا اپنی گاڑیوں پہ جوتے باندھیں، یا جانوروں کی کھریاں باندھیں، یا وہ ملنگوں کے پاس بیٹھے ہوں اور بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہوں، اور متعفن اور بدبودار لوگوں کو اپنا ہادی رہنما سمجھتے ہوں، تو یہ ان کی اپنی افتاد تباہ ہے. نہ یہ دین رسول کی تعلیم ہے اور نہ یہ مسلک اعلی حضرت کا پیغام ہے. اس لیے اعلی حضرت نے تو ان کی تردید کی ہے اور سختی سے تردید کی ہے. اور بہت سارے امور ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس پر مزید تفصیل سے بات کروں. اور اس وقت ایک اور مسئلہ درپیش ہے امت مسلمہ کو، اور وہ یہ کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو دبا دیا جائے، اور یہ ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق چلیں. اور یہ وقت کتنا نافرجام ہے کہ ہمارے لیے خادم حرمین بھی امریکہ مقرر کرے گا. جس کو وہ چاہے گا وہ خادم الحرمین ہوگا، اور جس کو وہ نہیں چاہے گا وہ حرم کی خدمت بھی نہیں کر سکے گا. کیا یہ وقت آنا تھا ہمارے اوپر؟ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے
کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے، رو رہے ہیں وہ دشتے جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ آج نظام میں کدہ الٹ گیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ جن کو وہ چاہیں گے ہمارے دشمن، وہی کعبے کا متولی ہوگا، وہی حرم کا خادم کہلائے گا، اور اگر ادھر سے اشارہ نہیں نکلتا اور اشارہ نہیں ملتا تو پھر جو ہے وہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے اور ہم اس کمزوری کے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ اب 5 نئی چیزیں تھما دی گئی ہمارے ہاتھ کے اندر کہ 295 بھی ختم کیا جائے، اسی طرح مرزائیوں کو جو کافر قرار دیا گیا اور اقلیت قرار دیا گیا اس کو بھی واپس کیا جائے، پاک فوج کی کڑی نگرانی کی جائے کہ وہ انسانی حقوق کو پامال تو نہیں کر رہی، اور اس طرح 5 چیزوں کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہی اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو یہ نازک وقت ہے اس امت کے اوپر، پوری دانشمندی کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ امت مسلمہ کو آگے بڑھنا ہے، یکجہتی کے ساتھ، منظم انداز سے، اتحاد سے، باہمی موافقت اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے سے ہم کچھ حاصل کر پائیں گے، ورنہ اس وقت ہمارا دشمن بہت چالاک ہے، بہت مکار ہے، اور بدقسمتی سے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران، اللہ ماشاءاللہ کا لفظ میں بول رہا ہوں، اسلامی ممالک کے حکمران فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں اور یہاں ہمارے اوپر براجمان ہیں، اور ان میں کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی توانائی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی قدریں بیچ کر کے ان سے اقتدار کی ضمانت لیتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے، اقتدار اللہ نہیں دیتا، امریکہ دیتا ہے۔ ان کا عمل، ان کا رویہ بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ اقتدار کے سوتے وہاں سے پھوٹتے ہیں۔ لیکن تمہاری ذلتیں کہاں سے آئیں؟ تمہیں وہ بچا نہ سکا اور نہ بچا سکتا ہے، تو بدقسمتی سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن اگر قوم باشعور ہو جائے تو پھر ایسے بد نصیب لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوں گے۔ ہم قیمے والے نان کے عوض ووٹ نہ دیں، ہم گلی اور نالی اور سوئی گیس کے عوض میں ووٹ نہ دیں، ہم تھانے کچہری کے معاملات کے لیے ووٹ نہ دیں، ہم دیکھیں ہمارے حقوق کی پاسبانی کون کرے گا اور دین کا پہرے دار اور نوکر کون ہوگا۔ اگر یہ ہماری ترجیحات ہوں گی تو پھر نتائج مختلف ہوں گے، لیکن ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، اور جب ہم نہیں بدلیں گے تو یہ سزا کے طور پہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں۔ ماضی میں ایک حکومت ٹوٹی تو پھر اس کی جگہ ایک دوسری حکومت آ گئی، تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو ہم پھولوں کی آرزو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری جد و جہد اس کی مطابقت میں نہیں ہوگی تو پھر آنکھوں میں موتیا اترے گا۔ پھولوں کی آرزو سے پھول نہیں ملتے، موتیا اترتا ہے۔ تو یہ حالات انتہائی دردناک ہیں اور انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینی قوتوں کو باہم جڑنے کی توفیق عطا، ایسے اسباب، ایسے وسائط اور ایسے وسائل پیدا ہوں، ایسے حالات پیدا ہوں کہ ذمہ داران قوم سر جوڑ کے بیٹھیں اور سمجھیں، اور ان حالات کی حساسیت کو سمجھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہائی اور مرزائی نو آبادیاتی وزارت کے نظام کی پیداوار ہیں، اور بہاءاللہ اور مرزا قادیانی کے مر جانے کے بعد بھی 100 سال ہو گیا ہے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بہائیت کا بھی پاکستان کے اندر اثر و نفوذ ہو رہا ہے۔ مرزائیت پہلے سے موجود تھی، لیکن بہائیت کا اثر و نفوذ بھی اس ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق، یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں،
ایک محتاط اندازے کے مطابق بیرون ملک جانے کے لالچ میں اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لالچ کے اندر پاکستان میں 10,000 لوگ سالانہ مرزائی لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں، اپنا دین بیچ رہے ہیں، دھرم بیچ رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، شہریت حاصل کرنے کے لیے ممالک کی اور باہر جانے کے چکر کے اندر۔ متاع دین اتنی سستی ہو گئی ہے، دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ایک ملک کی شہریت کے لیے ایک بندہ اپنا دین بیچ دیتا ہے، اور حکمران تو اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں، آبروئیں بیچ رہے ہیں، عزتیں بیچ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے بیٹیوں کے سودے نہیں کیے؟ ڈالروں کے عوض کے اندر قوم کی بیٹیاں نہیں دی انہوں نے؟ ماضی میں کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے؟ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ ایک بیٹی دیبل کے ساحل پہ پکارتی ہے محمد بن قاسم کو، تو محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آتا ہے۔ لیکن آج کتنی بیٹیاں ہیں جو پکار رہی ہیں، ہے کوئی ان کی پکار کو سننے والا؟ کوئی آکھے بارش شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینو کہن، آفیہ بیٹی قوم تیری دی رووے تے کدلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے، اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ تو یہ دردناک صورتحال ہے، ہمیں آنکھیں کھول کے جینا ہوگا اور پوری قوت کے ساتھ منظم ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ قوم کو سب سے پہلے باشعور ہم نے کرنا ہے، اور ممبر و محراب کی ذمہ داریاں اس حوالے سے فضول تر ہیں کہ وہ با مقصد گفتگو کے ذریعے سے قوم کو منظم بھی کر سکتے ہیں اور قوم کو باشعور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر ہفتے میں ہمیں آدھا پونا گھنٹہ ملتا ہے اور لوگ خود چل کے ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے، لطیفوں میں وقت نہ اڑا دیا جائے۔ اس وقت کو جس موضوع پہ آپ آئیں اس موضوع کا حق نبھانے کی کوشش کریں، اور قوم کی فکری رہنمائی کر کے قوم کو تیار کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پھر اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ملک کے جو معروضی حالات ہیں، اور اسلام آباد کی یخ بستہ ہواؤں کے اندر ختم نبوت کے لیے لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت اگر ان پر کوئی تشدد کرتی ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی حماقت ہوگی۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل ہوا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آبرو، حضور کی عزت، حضور کی ختم نبوت، یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حکومت نے کل جو اپنا وہ قانون جو ہے وہ اصلی حالت میں بحال کیا ہے، اس پہ ہم انہیں داد دیتے ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پوری اسمبلی کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ کسی ایک فرد کا ہی جرم نہیں ہے، یہ پوری اسمبلی اور پوری جو ہے وہ پارلیمنٹ مجرم ہے اس کی، اور بالخصوص جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ گھنونی سازش کی اور اس کا شکار ہوئے اور اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور میں نے آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کلپ موجود ہے، اس وقت کہا تھا کہ کم از کم 5 لوگ ہیں وہ جو اس سازش میں شریک نظر آتے ہیں، اور بے لاگ انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ قوم مطمئن ہو جائے گی، کسی کو سڑکوں پہ جانے کا شوق نہیں ہے۔ اگر تم انصاف فراہم کرو گے تو لوگ گھروں میں چین اور قرار سے بیٹھیں گے، لیکن تم اگر انصاف فراہم نہیں کرو گے تو بہت سارے امور میں ہم گوارا کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن حضور کا نام ہماری آبرو ہے، حضور کا نام ہماری عزت ہے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔